السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے دوسرے کورس ایمان باللہ کی تفہیم، اس کی آج تیسری کلاس ہے۔ کل عثمان الہی بن عباس حفظہ اللہ تعالی جو کہ القمر ٹی وی کے مدرس بھی ہیں، ہفتہ وار یہاں لیکچر بھی دیتے ہیں، کل آپ نے ان کو سماعت کیا۔ انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ایمان باللہ کی اہمیت اور اس کے تقاضوں پر گفتگو کی تھی۔ تو ہم اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں جو ہم نے نصاب رکھا ہوا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما مزیدا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کی وضاحت، اس کی تشریح ہم نے کر لی تھی۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، یعنی یہ اگر کسی کے پاس کتاب ہے تو وہ اپنے سامنے کھول لے، بلکہ پی ڈی ایف آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، پی ڈی ایف بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی اس کے لیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورہ الی قیام الساعہ، کہ وہ گروہ، وہ فرقہ الناجیہ جو نجات پانے والا ہے، الناجیہ جو نجات پانے والا ہے، المنصورہ جس کی قیامت تک مدد کی گئی ہے، یعنی ایسا فرقہ، ایسا گروہ جس کی قیامت تک مدد کی جاتی رہے گی، اور وہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے، الی قیام الساعہ، قیامت تک، یعنی قیامت تک اس کی مدد کی جاتی رہے گی۔ اہل السنہ والجماع، وہ اہل سنہ والجماع ہے۔ تو اعتقاد و عقیدہ، یہ عقیدہ لفظ اس سے پہلے سمجھ لیں کہ عقیدہ یہ عقد سے ہے، عقیدہ لفظ یہ عقد سے ہے۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، عقد الحبل یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ رسی کو گرہ لگانا، یہ عقیدہ لفظ عقد سے ہے۔ انسان اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتب کے بارے میں، یعنی جو نظریات انسان کے ہوتے ہیں، افکار ہوتے ہیں، وہ انسان انہیں دل میں رکھ کے گرہ لگا دیتا ہے، اسے پختہ کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن وہ کٹنے کے لیے، جلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر عقیدہ جو اس نے اپنے دل میں پختہ کر لیا ہوتا ہے، باندھ لیا ہوتا ہے، جس طرح ایک گرہ کو باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح وہ اللہ کے بارے میں جو نظریات ہوتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جو ہم پڑھیں گے ایمان باللہ کے حوالے سے، وہ سب نظریات اللہ کے بارے میں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، انہیں وہ دل میں رکھ کر گرہ لگا لیتا ہے۔ یہ عقیدے کا معنی ہے اصطلاحی طور پر، اور لغوی لحاظ سے عقیدے کا معنی ہے گرہ لگانا۔ یہ عقد الحبل یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ رسی کو گرہ لگانا، یہ عقدہ، عین کاف دال سے یہ مشتق ہے لفظ عقیدہ۔ تو اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، الفرقہ، فرقہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے گروہ، فرقہ بمعنی گروہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی ہر گروہ میں سے، یہاں فلولا نفر من کل فرقہ، فرقہ یہاں مراد گروہ، اس کا معنی لیا گیا کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر کھڑا ہوا کرے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ الناجیہ یہ من نجات سے ہے، یعنی ایسا فرقہ، ایسا گروہ جو سالم ہے، جو محفوظ رہے گا۔ کس سے محفوظ رہے گا؟ بدعات سے محفوظ رہے گا، شرک سے محفوظ رہے گا، کفر سے محفوظ رہے گا، وہ فرقہ ناجیہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اب اس کا ہم لفظی اگر مطلب دیکھیں کہ فرقہ ناجیہ ایسا فرقہ جو محفوظ ہے، سالم ہے۔ کن چیزوں سے سالم ہے؟ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، غلط باتوں سے، جو سالم ہے، صحیح ہے، یعنی ایسا فرقہ جو محفوظ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کی تعریف آپ نے دیکھ لی فرقہ ناجیہ کی۔ اب دیکھیں کہ اس پر کون گروہ جو ہے آج ہمارے معاشرے میں اس پر فٹ آتا ہے، کون ایسا گروہ ہے، ایسی جماعت ہے جو بدعات سے پاک ہے، جو خرافات سے پاک ہے، جو شرک سے پاک ہے۔ اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ واحد اس دنیا میں اب اہل الحدیث ہی واحد جماعت ہے جو بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، یعنی یہ جتنی بھی خرافات جو ہیں، اس سے اگر کوئی جماعت پاک ہے وہ اہل الحدیث یعنی اہل السنہ والجماع، اہل السنہ والجماع یعنی اہل الحدیث، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔
تو یہی فرقہ ناجیہ کی تعریف ہے، جو بدعات سے، خرافات سے، شرک سے پاک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں۔ اور آگے فرمایا کہ ایک فرقہ، ایک گروہ وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب 73 یہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی 72 جہنم میں، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعریف فرما دی کہ وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ گروہ جنت میں جائے گا، اس گروہ کو نجات ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، آپ کی پیروی کرنے والا ہے، وہ گروہ جہنم سے نجات پائے گا۔ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، اماموں کی بات نہیں کرتا، ختم نبوت کے مقابلے میں امامت کو نہیں لے آتا، حدیث کے مقابلے میں اپنی فقاہت کو نہیں لے آتا، وہ گروہ نجات والا ہے۔ تو المختصر حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، یعنی جس پر آپ ہوں گے۔ آپ کس پر تھے؟ کتاب و سنت پر تھے۔ صحابہ کرام کس پر تھے؟ کتاب و سنت پر تھے۔ وہ کتاب و سنت پر ہوگا، بدعات، خرافات، شرک، ایسی چیزوں سے وہ محفوظ ہوگا۔ اور الحمدللہ جو آج محفوظ ہیں وہ اہل الحدیث ہیں، شرک سے محفوظ، بدعات سے محفوظ، خرافات سے محفوظ، ہر قسم کی غلاظت سے محفوظ اگر کوئی جماعت ہے تو اہل الحدیث ہے۔ المنصورہ الی قیام الساعہ، اور وہ فرقہ ناجیہ ایسا فرقہ ہے، ایسا گروہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی، وہ ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ الی قیام الساعہ کے الفاظ ہیں، یعنی قیامت، روز قیامت تک اس کی مدد کی جاتی رہے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت بدترین، شریر ترین لوگوں پر آئے گی، تو الی قیام الساعہ، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی، تو کیا یہ گروہ قیامت تک موجود ہوگا؟ قیامت تو بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو الی قیام الساعہ کے الفاظ ہیں، یہ قیامت کا قرب اس سے مراد ہے، یعنی قرب قیامت تک ان کی مدد کی جائے گی، یعنی قیامت تو بدترین لوگوں پر آئے گی لیکن قرب قیامت تک ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، وہ فوت ہو جائیں گے۔ اس طرح ہوا جو ہے وہ کسی چیز کو مس کرتی ہے، اس طرح وہ انسانوں کو جب مس کرے گی تو انسان اس سے مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بدترین لوگوں پر، شریر ترین لوگوں پر قیامت لائے گا۔ تو پہلا یہ جو قول ہے کہ قرب قیامت اس سے مراد ہے، تو یہ بالکل صحیح قول ہے۔ دوسرا قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد انسان کا مرنا ہے، یعنی جب تک انسان مر نہیں جاتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، انسان جب مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اذا مات الانسان فقد قامت قیامت، جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے مرنے تک اس کی مدد کی جائے گی، لیکن پہلا جو معنی ہے وہ صالح العثیمین لکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اہل السنہ والجماع، یعنی وہ گروہ اہل السنہ والجماع کا ہے، یعنی وہ جو سنت کے ساتھ وابستگی رکھنے والے ہیں، دلی وابستگی رکھنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ گروہ جنت میں جائے گا۔ وہ گروہ ناجیہ ہے، منصورہ ہے، جو سنت کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ دلی وابستگی رکھنے والے ہیں، والجماع، اور وہ ان کا سنت پر مجتمع ہونا، جمع ہونا، یہ وہ گروہ ہوگا جو سنت پر مجتمع ہوگا، سنت پر جمع ہونے والا ہوگا، یعنی کتاب و سنت پر جمع ہونے والا ہوگا، وہ گروہ ناجیہ ہوگا اور منصورہ ہوگا۔ آگے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان ایمان ذکر کیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ الایمان باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ
ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یعنی عقیدہ بیان ہو رہا ہے نا فرقہ ناجیہ کا، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ هو الایمان باللہ، اور وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یعنی آخرت پر ایمان لانا، والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ ایمان یہ اقرار اور تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کے بالقلب، تصدیق بالقلب کہ بندہ دل کے ساتھ تصدیق کر دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بس صرف دل کے ساتھ تصدیق اس کی کر دے، زبان کے ساتھ اس کا اقرار نہ کرے، نہ اس پر عمل کرے، تو وہ مومن ہے۔ حالانکہ ایمان کی یہ تعریف ہے، بندہ تب مومن ہوتا ہے جب وہ زبان کے ساتھ اقرار بھی کرتا ہے توحید کا، وہ تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ وہ توحید پرست بھی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ توحید لا الہ الا اللہ کہتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن وہ عمل بالجوارح، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ مشرکانہ ہوتا ہے۔ زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن غیروں کے نام کی نظریں دے رہا ہے، غیروں کے در پر جا کے سجدے کر رہا ہے، غیروں کے نام کے نعرے لگا رہا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا حسین مدد، اس نام کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب اس کا وہ عمل بالجوارح، اس کا مفقود ہے، وہ ختم ہے۔ زبان کے ساتھ اقرار تو کر رہا ہے توحید کا، دل کے ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن وہ عمل بالجوارح وہ اس کا مفقود ہے، ختم ہے، عمل اس کا مشرکانہ ہے۔ تو تب بھی بندے کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ تینوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوگی۔ اور آگے ایمان باللہ، ایمان باللہ، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان والے سے چار چیزیں یہ آپ سمجھیں کہ ایمان باللہ یہ چار چیزوں پر، چار امور پر مشتمل ہے۔ یہ بات لکھ لیں سب خواتین کہ ایمان باللہ یہ چار امور پر مشتمل ہے۔ پہلی بات وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کا وجود ہے اس پر ایمان لانا، اور اس پر حسی دلائل بھی موجود ہیں، قرآنی دلائل بھی موجود ہیں، فطرتی دلائل بھی موجود ہیں، اس پر کئی دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یہ دوسری بات ایمان باللہ کے حوالے سے کہ اس کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، یعنی اس بات پر ایمان لایا جائے کہ وہ اپنی ربوبیت میں یکتا ہے، وہی اکیلا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رازق ہے، یہ ربوبیت ہے۔ اس کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے کہ وہی ربوبیت میں یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ اسی طرح تیسری بات ایمان باللہ کے حوالے سے وہ ہے کہ اس کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، اس کی الوہیت میں اسے منفرد رکھا جائے، الوہیت میں اللہ کو منفرد رکھا جائے، یکتا مانا جائے کہ اللہ ہی صرف الہ ہے، اللہ ہی صرف معبود برحق ہے، اللہ ہی صرف داتا ہے، اللہ ہی صرف دستگیر ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یعنی توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانا جائے۔ ایمان باللہ کے حوالے سے یہ تیسری بات ہے کہ اس کی الوہیت پر کما حق ہو، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح اس کی الوہیت پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح ایمان باللہ کے حوالے سے چوتھی بات کہ اس کی اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کتاب و سنت میں ذکر کیے ہیں، جو اپنے نام بتائے ہیں، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اسے سب سے بلند مانا جائے، اور اسے بغیر تکییف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تفصیل کے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں یکتا نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک شخص اللہ تعالیٰ کا وجود بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو خالق مالک مانتا ہے، لیکن وہ عبادت میں اللہ کی شرک کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کے در پر سجدے بھی کرتا ہے، غیروں کو پکارتا بھی ہے، تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو عبادت کرنے، اللہ کو معبود مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، اللہ کو الہ مانتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے تعطیل کا شکار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا، کسی نام کا انکار کر دیتا ہے، یا تمثیل کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، یعنی کہتا ہے کہ جس طرح، یعنی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، یعنی جس طرح انسانوں کے ہاتھ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہاتھ ہے، جس طرح انسانوں کے پاؤں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی ایسے مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تکییف کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، یعنی کیفیت بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ جس طرح انسان سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے آتا ہے، اگر کوئی ایسی کیفیت بیان کرتا ہے تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص بھی دار اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ یہ ایمان باللہ یہ بنیاد ہے، یہ انسان کی بنیاد ہے۔ یعنی اس میں چاروں چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں کہ ایمان باللہ یہ چار چیزوں پر مشتمل ہے، چار امور پر مشتمل ہے، کوئی امر، کوئی بات اس میں سے مفقود ہوگی، کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا، کوئی ربوبیت کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا، ربوبیت کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کو مانتا ہے لیکن الوہیت کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں رہے گا، الوہیت کو بھی مانتا ہے، ربوبیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص مومن نہیں رہے گا۔ تو یہ بات اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں ہے، یہ فرقہ ناجیہ منصورہ جو گروہ ہے یہ اس کا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ المختصر، اللہ کے وجود پر کئی دلائل موجود ہیں، دلائل حسی بھی اس میں ہیں، اسی طرح فطرتی دلائل بھی ہیں۔ دلائل حسی کیا ہے؟ مثلا کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، تو یہ دلائل حسی ہے، یہ حسی دلیل ہے، یعنی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے وہ چیز ملتی ہے جو وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ اس کی حس میں آ رہی ہے چیز، یہ انسان خود دیکھ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا تو مجھے وہ مل گیا، یعنی یہ مشاہدہ ہی انسان کرتا ہے اپنی آنکھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ یہ سب صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فوری بارش برسنے لگ گئی، فوری بارش برسنے لگ گئی۔ تو یہ دلائل حسی ہیں، حسی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تمہاری دعا پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو یہ دلیل حسی ہے، یہ بات بھی آپ لکھ لیں۔ اسی طرح فطرتی دلیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یہ اس پر فطرتی دلیلیں بھی کئی ہیں۔ مثال کے طور پر فطرت سلیمہ کے جو حامل اکثر لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حیوانات تک بھی وجود باری تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت مروی ہے کہ چونٹی کا واقعہ جو تھا، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو چونٹی کا واقعہ تھا کہ وہ اللہ کے ہاں دعا کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، چونٹی دعا کر رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کافی مشہور ہے کہ وہ دعا کر رہی تھی کہ ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، اسے ہم سے نہ روک بارش کو، تو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا کو قبول کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ واپس لوٹ آؤ، تم دوسروں کی دعا سے پانی پلائے جاؤ گے، یعنی چونٹی اللہ سے پانی کی دعا کر رہی تھی، بارش کی دعا کر رہی تھی۔ جی ٹائم مکمل ہو گیا۔ تو آج یہ اتنا ہی ہوا ہے ایمان باللہ کی تشریح، اس کے حوالے سے میں نے 4 باتیں آپ کو بتائی ہیں، تو آپ نے سب نے انشاءاللہ لکھی ہوں گی، تو اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور میں نے وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے
جو دلائل حسی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، عقلی دلائل بھی اس پر کئی موجود ہیں، تو اسی طرح فطرتی دلائل بھی اس پر کئی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس پر کئی دلائل موجود ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ مثالیں جو میں نے دی ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ بھی خواتین جو اس کلاس کو لے رہی ہیں یہ دوسری کلاس بھی لیتی ہیں ترجمے کی، وہ اس گروپ میں آپ جوائن کریں، وہ لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔